السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 41 سے 44 آیات ہیں۔ ان آیات میں ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ پڑھیں گے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس لیے ہم اسے رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ انہیں اس دلیل اور اس کتاب کے ذریعے سمجھائیں جو آپ پر اتارا گیا ہے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، ظلموا، وہ ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃً، اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر، اکبر، سب سے بڑا ہے، لو، کاش کے، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہاں مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش مکہ کی طرف سے ظلم ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی برداشت کرتے رہے، اور بالآخر قریش مکہ نے انہیں اس قدر نشانہ بنایا کہ وہ اپنا گھر بار، مال اور جائیداد اور عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اور یہی لوگ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے انہیں نوازا، اور یہی لوگ ان مشرکوں اور کافروں کے حاکم بن گئے تھے جنہوں نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم دنیا میں انہیں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے صبروا، صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون، وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ مکہ میں قریش مکہ کے مظالم کو وہ صبر سے برداشت کرتے رہے، اور حبشہ میں اپنی نئی زندگی کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیا، اور انہیں اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ یقیناً پورا کرے گا، اور وہ اپنے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالاً، مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکر، اہل علم سے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، نہیں تم جانتے۔ مشرکوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے اور آئلی زندگی گزارتا ہے، آخر وہ کون سی امتیازی صفت ہے جس سے ہم اسے اللہ تعالیٰ کا رسول تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں سبھی انسان مرد تھے، ایک بھی نبی فرشتہ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ سے کہا کہ اس بات کی تصدیق کے لیے یہود و نصارہ سے پوچھ لو جنہیں تم بھی اہل علم اور دانش سمجھتے ہو، وہ بھی تمہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے یہی بات بتائیں گے۔ یہ کرام ہمیشہ انسان مرد تھے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے واضح دلائل اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں دے کر بھیجتے رہے ہیں، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبور، اور صحیفوں کے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، الذکر، ذکر کو، لتبینا، تاکہ آپ واضح کر دیں، للناس، لوگوں کے لیے، ما، جو کچھ، نزل، نازل کیا گیا ہے، الیہم،
ان کی طرف وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی مزید تائید کے طور پر فرما رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بحیثیت رسول لوگوں کو بیان کر دیں جو اس قرآن میں موجود ہے، اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قرآن کی آیات پر غور و فکر کر کے کامیابی کے راستے کو حاصل کر لیں۔ یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔